آج کے لیکچر کا موضوع بظاہر بڑا خطرناک ہے. لوگ عام طور پر نیوکلیئر فزکس سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ یہ بم بنانے کی سائنس ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے کہ آج سے تقریباً 60 سال پہلے ہیروشیما اور ناگاساکی کے اوپر جب بم گرائے گئے تھے تو اس کے نتیجے میں تقریباً 2 لاکھ لوگ لقمہ اجل بن گئے تھے. لیکن نیوکلیئر فزکس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ بم بنائے جائیں. اس کی بہت سی ایپلیکیشنز ہیں. ہمیں اس وقت ایپلیکیشن سے غرض نہیں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایٹم کے مرکز کے اندر کیا ہے اور اس میں کون سے قدرت کے قوانین کار فرما ہیں. یہ ہم جاننا اس واسطے چاہتے ہیں کہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ ہمارے ارد گرد جو مادہ ہے اس کی حقیقت کیا ہے. تو نیوکلیئر فزکس کے مضمون کی ابتدا سن 1911 میں ہوئی تھی، جب ارنسٹ رتھرفورڈ نے یہ معلوم کیا کہ ایٹم کا مرکز ہوتا ہے. اب اس سے پہلے، اور اس کی بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، یہ تصور تھا کہ ایٹم میں پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز دونوں ہیں. نیگیٹو چارجز تو الیکٹرانز ہیں، اور اس کا ہمیں یوں پتا ہے کہ جب ہم کسی چیز کو یوں رگڑتے ہیں تو اس کے اوپر چارج آ جاتا، تو الیکٹرانز ہیں. پھر اس کو بیلنس کرنے کے لیے کوئی پازیٹیو چارج ہونا چاہیے، گویا کہ وہ اس کو پھر کوئی نام دینا ہے، پروٹونز. اب اس وقت یہ پتا نہیں تھا کہ کیا یہ نیگیٹو اور پازیٹیو چارجز آپس میں یوں ملے ہوئے ہیں، کہ کیا یہ ایک پلم پڈنگ ماڈل ہے یا کچھ اور. یاد رہے کہ رتھرفورڈ سے پہلے یہ خیال تھا کہ یہ ایک پڈنگ کی طرح ہے، کہ اس میں نیگیٹو اور پازیٹیو چارجز برابر ہر طرف پھیلے ہوئے. لیکن پھر رتھرفورڈ نے اس ایٹم کے اوپر جب الفا پارٹیکلز یوں برسائے تو معلوم یہ ہوا کہ کچھ الفا پارٹیکلز جو بہت بھاری اور چھوٹے ذرے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ سیدھے چلتے چلے جائیں، وہ ٹکرا کر واپس آ جاتے تھے. اور اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ ایٹم کا ایک مرکز ہے اور الیکٹرانز اس سے دور ہیں. اب جو جدید تصور ہمارے سامنے اس کے نتیجے میں آیا وہ یہ ہے کہ ایک گٹھلی ہے، اور اس کو ہم نیوکلیس یا مرکز کہتے ہیں، اور اس سے بہت دور الیکٹرانز اس کے گرد گردش کرتے ہیں. اب اگر اس ایٹم کی ہم ایک تصویر لیں تو کچھ یوں دکھائی دیتا. اس تصویر میں ایک مرکز ہے اور اس کے گرد الیکٹرانز گھومتے ہیں، بالکل جس طرح سورج کے گرد سیارے گھومتے ہیں. اب کوانٹم میکینکس کے بقول ایسا نہیں ہے، یعنی کہ بالکل ایسا نہیں ہے، لیکن حقیقت اس کے بہت قریب ہے. دراصل الیکٹرانز ایک دھوئیں کی طرح ہے جو اس کے گرد مرکوز ہے، اور اگر آپ اس نیوکلیس کے اندر جا کر دیکھیں تو اس میں آپ کو مزید ذرات دکھائی دیں گے، گویا کہ نیوٹرونز اور پروٹونز. نیوٹرونز اور پروٹونز خود ایلیمنٹری پارٹیکلز نہیں ہیں، یہ بھی دوسرے پارٹیکلز پر مشتمل ہیں، لیکن اس کی بات پھر میں بعد میں کروں گا. نیوکلیئر فزکس میں جو 2 بنیادی پارٹیکلز ہیں وہ پروٹون اور نیوٹرون ہیں، اور پروٹون کا وزن ہے 1.672 ٹائمز 10 to the power -27 کلو گرامز. نیوٹرون اس سے تھوڑا زیادہ بھاری ہے، اس کا وزن 1.675 ٹائمز 10 to the -27 کلو گرامز ہے. پروٹون پازیٹیو ہے جبکہ نیوٹرون نیوٹرل ہے. آپ جو بھی یونٹس استعمال کریں ویسے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ یونٹ زیادہ کنوینئنٹ ہوتے ہیں اور کچھ اتنے آسان نہیں ہوتے. اب 10 to the -27 کلو گرامز اور 10 to the -31 کلو گرامز استعمال کرنے کے بجائے ہم آئنسٹائن کا مشہور فارمولا E=mc² اگر استعمال کریں تو اس سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ m = E/c². گویا کہ ہم ماس کی پیمائش انرجی پر c² کے یونٹس میں کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم پروٹون کے ماس کو MeV/c² میں لکھیں تو اس کی قیمت بنتی ہے 938، جبکہ نیوٹرون اس سے 2 MeV زیادہ بھاری ہے اور وہ بنتا ہے 940 MeV/c².
इलेक्ट्रॉन उससे 2000 गुना हल्का है और वो है तकरीबन 0.5 MeV पर c²। तो यहां पर आपको कोई 10 to the -27, 10 to the -31 की जरूरत नहीं पड़ती। एक बात तो ये थी। दूसरे ये कि हमें एक और यूनिट की जरूरत है, यूनिट ऑफ लेंथ। हाँ, हम मीटर्स में तो हर चीज नाप सकते हैं, इसमें कोई मजायका नहीं कि न्यूक्लियस का साइज 10 to the -15 मीटर्स कहा जाए, लेकिन इससे एक बेहतर यूनिट फर्मी बनता है। 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 to the power -13 सेंटीमीटर्स। अब न्यूक्लियाई तरह तरह के होते हैं, कुछ बड़े कुछ छोटे, और इनमें दो अहम बातें हैं जो हर न्यूक्लियस की पहचान है। एक ये कि उसमें प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, और इसको Z का नाम दिया गया है, Z स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और दूसरे ये कि इसमें न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है, और इसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, A विच इज इक्वल टू N प्लस Z। लिहाजा जब भी कोई न्यूक्लियस स्पेसिफाई किया जाता तो आप उसका Z और उसका A बताते हैं। तो जाहिर है A बताने से और Z बताने से N भी मालूम होता है, क्योंकि N इज इक्वल टू A माइनस Z। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, हर न्यूक्लियस को एक सिंबल दिया जाता है जिसका केमिकल सिंबल X होता है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि XAZ ये एक न्यूक्लियस का सिंबल बनता है। अक्सर औकात न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को एक ही नाम से पुकारा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। अब न्यूक्लियॉन के माने बनते हैं आइदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और असल में ये लफ्ज मुनासिब इस वास्ते है कि इन दोनों में कोई इतना खास फर्क भी नहीं। हाँ, चार्जेस इनके मुख्तलिफ हैं, प्रोटॉन पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, लेकिन वजन के लिहाज से एक 938 है, दूसरा 940 है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं। दूसरे ये कि ये दोनों घूमते हैं, और ये जिस तरह से और जो इनका एंगुलर मोमेंटम है वो भी बराबर है, ½ h²। लिहाजा इन दोनों के लिए एक कॉमन नाम इस्तेमाल किया जाता है। अब असल में बात यहां पर रुकती नहीं है, लेकिन मैं इस बात को अब यहां खत्म करता हूं, क्योंकि इसको हम मजीद एक और कॉन्सेप्ट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं जिसको आइसोस्पिन कहते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा उसकी बात मैं अभी नहीं करूंगा। तो चलिए हम ये देखते हैं कि मुख्तलिफ न्यूक्लियाई किस तरह से पहचाने जाते हैं। हाइड्रोजन की 3 किस्में हैं। एक तो सादा हाइड्रोजन है, यानी कि एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। फिर ड्यूटेरियम है जिसमें 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हैं। इसके अलावा ट्रिटियम है, ट्रिटियम में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स हैं। अब इन तीनों की कीमियाई सिफात बिल्कुल एक जैसी हैं, और ये बात यूं समझ में आती है कि एक प्रोटॉन के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि पूरे एटम को न्यूट्रल होना चाहिए। अब इस इलेक्ट्रॉन का काम है कि वो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ या दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड करे। लिहाजा पानी H2O सादा हाइड्रोजन से बन सकता है, या ड्यूटेरियम से बन सकता है, या ट्रिटियम से बन सकता है। उस पानी की सिफात, उसका बॉइलिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर वो बर्फ बनता है वगैरह, इन सब के लिए बराबर होगा। इसी तरह से कार्बन के आइसोटोप्स हैं। तो मैंने जो लफ्ज यहां पर इस्तेमाल किया आइसोटोप, उसका मतलब यह कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स फिक्स्ड है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मुख्तलिफ एलिमेंट्स में मुख्तलिफ हो सकता। लिहाजा यहां 3 आइसोटोप्स की मैंने बात की है, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसी तरह से कार्बन है, कार्बन की भी कई किस्में हैं या कई आइसोटोप्स हैं। कार्बन 12 तो सबसे ज्यादा आम है, उसके बाद कार्बन 13, फिर कार्बन 14। इन सब में 6 प्रोटॉन हैं, लेकिन 6 न्यूट्रॉन हैं कार्बन 12 में, 7 न्यूट्रॉन है कार्बन 13 में, 8 न्यूट्रॉन है कार्बन 14 में। इसके अलावा आप ये समझ लें कि तकरीबन हर आंसर का, हर एलिमेंट का एक या एक से ज्यादा आइसोटोप होता है। एक न्यूक्लियस तो बहुत ही छोटा होता है। अगर हम इसकी अंदरूनी साख मालूम करना चाहें
تو پھر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ ہم اس کو عام روشنی سے نہیں دیکھ سکتے. آپ جتنا بھی بڑا مائکروسکوپ خوردبین بنائیں مگر وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے اگر آپ اس میں عام روشنی استعمال کریں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم روشنی کے لیکچر میں دیکھ چکے ہیں، روشنی ایک لہر ہے اور اس لہر کی ایک ویو لینتھ ہوتی ہے. اگر اس ویو کے سامنے ایک چھوٹی سی چیز رکھی جائے تو وہ لہر اس کو محسوس ہی نہیں کرے گی، اس سے گزر جائے گی آگے. صرف اس صورت میں روشنی اور اس ذرے کا آپس میں انٹریکشن ہو سکتا ہے اگر اس روشنی کی ویو لینتھ کم ہو، اس پارٹیکل کے سائز کے برابر یا اس سے چھوٹی ہو. اب اس کی مثالیں آپ بہت دیکھتے ہیں. اگر آپ ایک چھوٹا سا کنکر رکھیں لہروں کے سامنے تو لہروں کو تو محسوس ہی نہیں ہوگا، لیکن اگر وہاں ایک بڑا پتھر پڑا ہوا ہو تو لہریں اس طرف چلی جائیں گی، اس طرف چلی جائیں گی، ادھر سے وہ ریفلیکٹ ہوں گی، ڈیفریکٹ ہوں گی وغیرہ، اور وہاں پر پھر آپ کو انٹرفیئرنس کے پیٹرنز بھی دکھائی دیں گے وغیرہ. تو ضروری ہے کہ اگر آپ نیوکلیس کو دیکھنا چاہیں اور اس کی اندرونی ساخت معلوم کرنا چاہیں تو آپ کو اس کی طرف لہریں بھیجنی ہوں گی. یہ لہریں پھر اس نیوکلیس کے ساتھ ٹکرا کر یا اس میں سے گزر کر آگے کی طرف نکل جائیں گی اور پھر ان کو کسی ڈیٹیکٹر میں پکڑنا ہوگا. اب یہ لہریں کس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ سب سے اچھا ذریعہ لہریں بنانے کا، پیدا کرنے کا الیکٹران ایکسلریٹر ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ مگر الیکٹرانز تو لہریں نہیں ہوتی، وہ تو ذرے ہوتے ہیں. اب اس کی ہماری بات ہو چکی ہے. ڈی برولی کا کہنا ہے کہ ہر پارٹیکل سے وابستہ ایک ویو لینتھ ہوتی ہے اور اس ویو لینتھ کی مقدار ہے h پلانکس کانسٹنٹ ڈیوائڈیڈ بائی دی مومنٹم آف دا پارٹیکل. سو لیمڈا از اکول ٹو h اوور p. چنانچہ اگر آپ p کو کافی بڑا رکھیں تو لیمڈا پھر چھوٹا ہو سکتا ہے، اتنا چھوٹا کہ ہم پھر اس نیوکلیس کو دیکھ سکیں، اور نہ صرف نیوکلیس کو دیکھ سکیں لیکن اس کے اندر جو اجزاء ہیں ان کو بھی ہم دیکھ سکیں. چنانچہ ایک الیکٹران ایکسلریٹر پھر الیکٹرانز کو نیوکلیس کی طرف بھیجتا ہے. وہ الیکٹرانز اس نیوکلیس کے ساتھ ٹکرا کر پھر نکل جاتے ہیں، اس طرف بھی، اس طرف بھی، اس طرف بھی، اور ان کو پھر ایک ڈیٹیکٹر میں پکڑ کر ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ کتنے الیکٹرانز ادھر پہنچے، کتنے ادھر پہنچے، کتنے ادھر پہنچے وغیرہ. اس سے جو تصویر ہمارے سامنے بنی ہے وہ یہ کہ نیوکلیس ایک مرکز ہے جس کا سائز، جس کا ریڈیس تقریباً R0 into A to the power 1/3 ہے. A آپ کو یاد ہے، that is Z plus N, number of neutrons plus number of protons. اب یہ فارمولا ایک اپروکسیمیٹ فارمولا ہے، اس کو آپ بہت زیادہ سیریسلی نہ لیں، اس واسطے کہ نیوکلیس کا کوئی ڈیفینیٹ ریڈیس نہیں ہوتا. اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ ایک گیند لیں تو اس گیند کا ایک بڑا خاص قطر ہے، خاص ڈائمیٹر یا ریڈیس ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ اندر ڈینسٹی کچھ ہے اور اس کے باہر ڈینسٹی 0 ہے. مگر نیوکلیس میں ایسا نہیں ہوتا. نیوکلیس میں اگرچہ یہاں ڈینسٹی، اندر ڈینسٹی کافی زیادہ ہے لیکن باہر یکدم 0 نہیں ہو جاتی، وہ بتدریج 0 ہوتی. تو چلیے اگر ہم یہ مان لیں کہ R is approximately R0 A to the power 1/3، یہاں سے مختلف نیوکلیائی کا ریڈیس دیکھ کر یہ معلوم کیا گیا کہ R0 کی قیمت 1.2 فرمیز ہے. چنانچہ اگر آپ والیوم کی مقدار نکالیں تو وہ بنتی ہے 4/3 پائی R کیوبڈ، جو پھر 4/3 پائی R0 کیوبڈ انٹو A بنتا ہے. یہاں سے نمبر آف نیوکلیونز پر کیوبک فرمی کی قیمت نکلتی ہے 3/4 پائی R0 کیوبڈ. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نیوکلیس میں، چاہے وہ لیڈ ہو، گولڈ، پلیٹینم یا کوئی اور، نمبر آف نیوکلیونز پر یونٹ والیوم برابر ہے.
اب ایسا کیوں ہے؟ ایٹمز میں تو ایسی بات بالکل نہیں ہے، لیکن نیوکلیس میں ایک تقریباً کانسٹنٹ ڈینسٹی آپ کو ملتی ہے. اس کو سمجھنے کے واسطے ہمیں نیوکلیئر فورس کی حقیقت معلوم کرنا ہوگی. میں نے نیوکلیئر فورس کا ذکر کیا. یہ دیکھیں کہ ایک نیوکلیس کے اندر پروٹونز ہیں. پروٹونز پازیٹیولی چارجڈ ہیں، چنانچہ ایک پروٹون دوسرے کو دور دھکیلتا ہے، اور جب تک کوئی دوسری قوت ان کو باندھ کے نہ رکھے اور جو اس ریپلشن سے زیادہ طاقتور ہو تو یہ نیوکلیس اکٹھے تو نہیں رہ سکتا. نیوکلیس کے اندر نیوٹرونز بھی ہیں، پروٹونز بھی ہیں، تو نیوٹرونز کو بھی یہ قوت باندھ کے رکھتی ہے جس طرح یہ پروٹونز کو اور پروٹون اور نیوٹرون کو اکٹھے رکھتی ہے. اس کو دا اسٹرانگ فورس کہا جاتا. اسٹرانگ اس واسطے کہ یہ بہت طاقتور ہے. اٹ از اسٹرانگر دین دی ریپلشن، دی الیکٹروسٹیٹک ریپلشن. اب اس کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں مختلف فیکٹس کو سامنے رکھنا ہوگا. سب سے پہلے یہ کہ اگر آپ مختلف نیوکلیائی کو دیکھیں تو ہر نیوکلیس میں سے، بڑے نیوکلیس میں سے تقریباً اتنی ہی انرجی درکار ہوتی ہے ایک نیوکلیون نکالنے کے واسطے. تو چاہے آپ پروٹون نکالتے ہیں یا نیوٹرون نکالتے ہیں، آپ کو تقریباً 8 ملین الیکٹران وولٹس دینے پڑتے ہیں. اب اس کا مطلب یہ بنا کہ یہ طاقت، یہ نیوکلیئر فورس طاقتور تو ہے، اسی لیے تو اس کو اسٹرانگ فورس کہتے ہیں، لیکن یہ بہت کم رینج کی ہوگی. اٹ مسٹ بی ویری شارٹ رینج. وجہ یہ کہ فرض کیجیے کہ آپ چھوٹا نیوکلیس لیتے ہیں اور ایک بہت بڑا نیوکلیس لیتے ہیں. اگر اس فورس کی رینج بڑی ہے تو ادھر جتنے بھی نیوکلیونز ہیں وہ اس کو اپنی طرف کھینچیں گے، اس کو باندھ کے رکھیں گے. چنانچہ بڑے نیوکلیس میں سے ایک نیوکلیون کو نکالنا زیادہ دشوار ہونا چاہیے. لیکن جیسا کہ میں ابھی بتا چکا ہوں آپ کو، چاہے بڑا نیوکلیس ہو یا چھوٹا، آپ کو تقریباً 8 MeV کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہاں، نیوٹرون اور پروٹون، پروٹون اور پروٹون، پروٹون اور نیوٹرون کے درمیان ایک قوت عمل کرتی ہے، مگر اس کی رینج زیادہ نہیں ہے. اچھا، اب زیادہ اور کم کا مطلب کیا؟ چونکہ ایک نیوکلیس اتنا بڑا نہیں ہوتا، اٹ از R0 A⁻⅓. تو جو سب سے بڑا نیوکلیس ہے وہ شاید 8 یا 9 فرمی سے بڑا نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ 10 فرمی ہو سکتا. لیکن اس فورس کی رینج 10 فرمی سے کافی زیادہ کم ہونی چاہیے. اور اب یہ دیکھا گیا ہے کہ اس فورس کی رینج دراصل 1 اور 2 فرمی کے درمیان ہے. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا سکتا، لیکن یہ جو گراف آپ کے سامنے ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جب 2 نیوکلیونز کے درمیان فاصلہ 1.5 یا 2 فرمی سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد پھر یہ فورس تقریباً ختم ہو جاتی ہے. نیوکلیئر فورس کے 2 حصے ہیں. اگر 2 نیوکلیونز ایک دوسرے سے کافی دور ہوں تو یہ کشش کی قوت ہوتی ہے. 2 نیوکلیونز ایک دوسرے کی طرف آنا چاہتے ہیں، لیکن جب یہ بہت قریب ہو جاتے ہیں تو پھر یہ ریپلشن میں تبدیل ہو جاتی ہے اور یہ ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں. آپ نے جو گراف دیکھا ہے وہ پوٹینشل کا گراف ہے، لیکن فورس نکالنے کے واسطے اس کو ڈیفرینشیٹ کرنا ہوگا اور ساتھ مائنس سائن لگانا ہوگا، کیونکہ F = -dV/dr. نیوکلیئر فورس کی رینج اتنی کم کیوں ہوتی ہے اور اس کی نوعیت کیا ہے؟ کسی کو اس بات کی خبر نہیں تھی، لیکن پھر سن 1935 میں ایک جاپانی سائنسدان ہدیکی یوکاوا نے اس کی توجیہ پیش کی. یوکاوا نے یہ کہا کہ 2 نیوکلیونز کے درمیان فورس اس واسطے پیدا ہوتی ہے کہ ان کے درمیان کوئی تیسرا پارٹیکل ہے، اور اس نے اس کو میزون کا نام دیا، جو ان کے درمیان آگے پیچھے یوں جاتا ہے. اب یہ سمجھانا کچھ زیادہ آسان نہیں ہے کیونکہ اس کے لیے ہمیں کوانٹم میکینکس مزید پڑھنے کی ضرورت ہے، لیکن مختصر یہ کہ جب یہ پارٹیکل، یہ پروٹون اس پروٹون یا نیوٹرون کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے تو وہ ایک میزون اس طرف بھیجتا ہے اور یہ پھر لوٹتا ہے اور آتا ہے اور جاتا رہتا ہے.
تو یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ دو کھلاڑی ہیں بیڈمنٹن کے اور وہ ایک دوسرے کی طرف شٹل کاک یوں بھیجتے ہیں اور ان کو پھر ریسیو ہوتا، اس کی وجہ سے ان کے درمیان ایک کشش پیدا ہوتی ہے۔ اب چلیے ہم اس بات کا حساب لگاتے ہیں کہ یہ رینج کتنی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہائزنبرگ کی انسرٹنٹی پرنسپل استعمال کریں۔ ڈیلٹا ای ڈیلٹا ٹی از اپروکسیمیٹلی ایچ بار۔ اب اس کی میں وضاحت پہلے کر چکا ہوں، لیکن دوبارہ میں یوں کہوں گا کہ ایک مختصر وقت کے لیے کنزرویشن آف انرجی کی وائلیشن ہو سکتی ہے۔ مطلب یہ کہ توانائی خود بخود پیدا ہو سکتی ہے اور اس طرح لا آف کنزرویشن آف انرجی کی خلاف ورزی ہوتی ہے، لیکن بہت مختصر وقت کے لیے۔ وہ ٹائم ڈیلٹا ٹی ہے۔ تو ڈیلٹا ای انٹو ڈیلٹا ٹی از اباؤٹ ایچ بار۔ یہاں سے ڈیلٹا ٹی کی مقدار نکلتی ہے ایچ بار ڈیوائڈیڈ بائی ڈیلٹا ای۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈیلٹا ای ہے کیا؟ کوئی تیسرا پارٹیکل تو وجود میں تھا نہیں، یہ پروٹون ہے، یہ دوسرا پروٹون ہے یا نیوٹرون ہے۔ تیسرا پارٹیکل جب بنتا ہے تو اس کا کچھ ماس ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ اس کی کچھ انرجی ہوتی ہے۔ یہ انرجی خود بخود پیدا ہوئی ایک مختصر وقت کے لیے۔ اس کی مقدار ہے کم سے کم mass of the new particle into c squared۔ چنانچہ ڈیلٹا ای کو اگر ہم m into c squared مانیں with m being the mass of the pion، یہاں سے پھر ہم ڈیلٹا ٹی کی قیمت نکال سکتے ہیں۔ ڈیلٹا ٹی از h bar divided by delta E which is mc squared۔ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت میں ڈیلٹا ٹی میں پایون نے کچھ فاصلہ طے کیا۔ کتنا فاصلہ طے کیا؟ اس کی سپیڈ ملٹیپلائڈ بائی دا ٹائم ڈیلٹا ٹی۔ اب سپیڈ زیادہ سے زیادہ سی ہو سکتی ہے، یعنی کہ سپیڈ آف لائٹ۔ تو اگر آپ سپیڈ آف لائٹ کو ضرب دیں ڈیلٹا ٹی کے ساتھ تو اس سے وہ فاصلہ نکلتا ہے جو یہ پایون طے کرتا ہے۔ اگر اس فاصلے کو 1 اور 1.5 فرمی کے درمیان رکھا جائے تو یہاں سے پھر ماس کی قیمت نکلتی ہے 124 MeV پر سی اسکوائرڈ۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یوکاوا نے یہ پیشن گوئی سن 1935 میں کی تھی اور اس نے کہا کہ یہ 130 132 اس کے لگ بھگ ماس ہونا چاہیے۔ اس کے 10 سال بعد پایونز اصل میں ڈیٹیکٹ ہوئے، دریافت ہوئے، اور پھر اس بات کی تصدیق ہوئی کہ ہاں واقعی نیوٹرون اور نیوٹرون وغیرہ کے درمیان فورس انہی کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ the نیوکلیون فورس از میڈیٹڈ بائی پایونز کے آنے اور جانے کی وجہ سے یہ کششی قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہم نے کسی حد تک نیوکلیون فورس کو سمجھ لیا ہے۔ اس لیکچر میں میرے پاس مزید وقت نہیں ہے کہ میں اس پر اور روشنی ڈالوں، لیکن صرف ایک بات کہتا چلوں گا کہ پروٹون اور پروٹون کے درمیان بھی وہی فورس ہے جو نیوٹرون اور نیوٹرون کے درمیان ہے اور جو نیوٹرون اور پروٹون کے درمیان ہے۔ ان کا رینج تقریباً ایک برابر ہے، ان کے درمیان جو اسٹرینتھ ہے کشش کا تو وہ بھی تقریباً برابر ہے۔ اور بھی بہت سی باتیں ہیں، لیکن چلیے اب نیوکلیس کی طرف لوٹتے ہیں۔ نیوکلیس میں بہت سے مختلف اور بہت سے دلچسپ پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک نیوکلیس یہ 2 یا 2 سے زیادہ نیوکلیائی میں ٹوٹ سکتا ہے۔ یہاں مثال کے طور پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بڑا نیوکلیس جس کا ماس Ma ہے 2 دوسرے نیوکلیائی میں تبدیل ہو چکا ہے۔ ایک کا ماس Ma1 ہے، دوسرے کا Ma2 ہے، اور آئنسٹائن کے مشہور فارمولے کے مطابق جو انرجی اس سے خارج ہوتی ہے اس کی مقدار ہے Ma minus Ma1 minus Ma2 into c squared۔ یہاں پر آپ اس کی ایک ٹھوس مثال دیکھ رہے ہیں جس میں ایک ریڈیم کا نیوکلیس ریڈون کے نیوکلیس میں تبدیل ہوتا ہے اور اس سے پھر ایک الفا پارٹیکل یعنی کہ ہیلیم کا نیوکلیس خارج ہوتا ہے۔ اگر 2 نیوکلیائی ہوں جو ایک دوسرے سے علیحدہ ہوں، دور ہوں، اور اگر آپ ان کو نزدیک لاتے ہیں
اور اگر آپ کو کام کرنا پڑتا ہے ان کو جوڑنے کے واسطے تو جو نیوکلیس بنتا ہے اس کا وزن زیادہ ہوگا بنسبت یہ دو علیحدہ نیوکلیائی کے. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ بڑا نیوکلیس ٹوٹتا ہے تو جو دو چھوٹے ٹکڑے اس کے نتیجے میں باہر نکلتے ہیں ان کا وزن کم ہے. جو ماس کا فرق ہے اس کو جب c² کے ساتھ ضرب دیا جاتا ہے دیٹ از دی ٹوٹل انرجی ریلیزڈ. تو مثال کے طور پر جب ایک یورینیم کا نیوکلیس 2 یا 2 سے زیادہ ٹکڑوں میں ٹوٹتا ہے تو ان کا وزن کم ہوتا ہے بنسبت یورینیم کے نیوکلیس کے, اور جو فرق ہے وہ انرجی کی صورت میں باہر نکلتا ہے. اس گراف میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بائنڈنگ انرجی پر نیوکلیون مختلف عناصر کے لیے کتنی ہے. لوہے کے لیے یہ بائنڈنگ انرجی سب سے زیادہ ہے, غالباً یہاں پر 8.6 یا 8.7 کے برابر نظر آ رہی ہے. اس کے برعکس اگر آپ یورینیم دیکھیں تو اس میں 7.7 کے لگ بھگ ہے. مختلف عناصر کے لیے اس کی مقداریں مختلف ہیں. کچھ نیوکلیائی سٹیبل ہوتے ہیں جس کا مطلب یہ کہ خود بخود ختم نہیں ہو جاتے. تو اگر یہاں میں ایک لیڈ کا نیوکلیس رکھوں یا ایک ہائیڈروجن کا نیوکلیس رکھوں تو یہ وہیں رہے گا. بے شک میں اس کو 10 لاکھ سال بھی دیکھوں تو وہ وہیں پر قائم ہوگا. لیکن اس کے برعکس اگر میں یہاں پر ٹریٹیم رکھوں تو ٹریٹیم تو یوں ختم ہو جائے گا. یا اگر کوئی اور نیوکلیس رکھوں جو انسٹیبل ہے تو وہ کچھ وقت کے بعد ختم ہو جائے گا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک خاص نیوکلیس کو ختم ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے, لیکن اگر بہت سے نیوکلیائی ہوں تو یقیناً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تبدیل ہونے کی تعداد, جس کو اگر ہم ڈیلٹا n کہیں تو ڈیلٹا n ول بی پروپورشنل ٹو n. اگر n نیوکلیائی ہیں تو ڈیلٹا n وچ از دی نمبر آف نیوکلیائی وچ ڈیکے, یہ ایک دوسرے کے پروپورشنل ہو گئے اور اس کے آگے کوئی پروپورشنلٹی کانسٹنٹ ہوگا. اور ظاہر ہے کہ اگر ہم زیادہ وقت انتظار کریں تو نیوکلیائی ختم ہونے کی تعداد زیادہ ہوگی. سو ڈیلٹا n ول بی پروپورشنل ٹو ڈیلٹا t. چنانچہ یہاں سے ایکویژن بنتی ہے ڈیلٹا n از اکول ٹو مائنس لیمڈا n انٹو ڈیلٹا t. یہاں پر مائنس کیوں ہے؟ وہ اس لیے کہ نیوکلیائی کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے, بڑھ نہیں رہی ہے, اس واسطے ڈیلٹا n از نیگیٹو. اب فرض کیجئے کہ آپ بہت کم وقت میں یہ دیکھتے ہیں گویا کہ ڈیلٹا t goes to a very small number dt which goes to 0. تو یہاں سے ریشو بنتا ہے dn by dt, rate of change of n with respect to time is equal to minus lambda into n. اس طرح کی ایکویژن آپ نے پہلے بھی دیکھی ہے اور اس کا سولوشن ہے n is equal to some constant e to the minus lambda t. اب مجھے یہ کیسے پتا؟ وہ اس لیے کہ e to the x کو جب آپ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں with respect to x, so d by dx of e to the x, وہاں سے e to the power x نکلتا. یاد رہے کہ e to the x وہ فنکشن ہے جس کو ڈیفرینشیٹ کرنے سے وہی فنکشن دوبارہ ملتا ہے, اور یہاں فرق صرف یہ کہ بجائے x کے مائنس لیمڈا t ہے. چنانچہ dn by dt is equal to minus lambda n کا سولوشن ہے n is equal to n naught e to the minus lambda t. لیمڈا جتنا بڑا ہوگا n اسی حساب سے زیادہ تیزی سے کم ہوگا, اور اگر لیمڈا 0 ہو تو پھر n ہمیشہ تک n naught ہی رہے گا. چنانچہ وہ نیوکلیائی جو زیادہ انسٹیبل ہیں اور جن کے ایٹمز بہت جلدی سے کم ہوتے چلے جاتے ہیں ان کے لیے لیمڈا بڑا ہوگا. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کتنے وقت کے بعد اوریجنل ایٹمز کی تعداد نصف ہو جاتی ہے. تو اگر ہم n کی جگہ پر n naught by 2 لگائیں تو وہاں سے ہمیں ہاف لائف ملتی ہے. اور یاد رہے کہ ہاف لائف کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں ایز دی ٹائم آفٹر وچ دی نمبر آف نیوکلیائی از ریڈیوس ٹو ہاف آف دی اوریجنل. چنانچہ یہاں سے ہمیں ایکویژن ملتی ہے log of n divided by n naught is equal to minus lambda t,
اب یہاں پر n کو n0 ڈیوائڈیڈ بائی 2 ڈالیے اور یہ یاد رہے کہ log of half is equal to minus log of 2. ادھر سے half life نکلتی ہے log of 2 ڈیوائڈیڈ بائی lambda, جس کی قیمت ہے 0.693 ڈیوائڈیڈ بائی lambda. اب اس گراف میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہاف لائف پہ تعداد آدھی ہو جاتی ہے, پھر مزید ہاف لائف گزرنے کے بعد پھر آدھی ہو جاتی ہے, اس کے بعد پھر آدھی ہوتی ہے, پھر آدھی ہوتی ہے وغیرہ. کسی عنصر کی نصف عمر کتنی ہوتی ہے, اس کا انحصار دو باتوں کے اوپر ہے. اول یہ کہ Z کی قیمت کیا ہے, یعنی کہ اس نیوکلیس کے اندر پروٹونز کی تعداد کتنی ہے, اور دوسرے یہ کہ N کی قیمت کیا ہے, یعنی کہ نمبر آف نیوٹرونز کی تعداد کتنی ہے. اب Z کی بات یوں سمجھ میں آتی ہے کہ فرض کیجئے کہ یہ ایک نیوکلیس ہے, اس نیوکلیس کے اندر پروٹونز ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں, اور ہاں یہاں پر اسٹرانگ فورس بھی ہے جو اس کا مقابلہ کرتی ہے, لیکن جب Z کی تعداد ایک حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ آؤٹ ورڈ فورس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, چنانچہ یہ نیوکلیس اکٹھے نہیں رہ سکتا. تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب Z 82 سے تجاوز کر جاتا ہے تو اس کے بعد کوئی مکمل طور پر سٹیبل نیوکلیس قدرت میں نہیں پایا جاتا. دوسرے یہ کہ جب Z 92 سے بڑھ جاتا تو پھر کوئی نیوکلیس موجود نہیں ہے جو قدرت میں موجود ہو. اب نیوٹرونز کی بات لیجئے. اگر آپ آکسیجن دیکھیں تو اس کا سب سے سٹیبل آئسوٹوپ آکسیجن 16 ہے, جس میں 8 پروٹون ہیں اور 8 نیوٹرون ہیں. اگر آپ اس میں ایک اور نیوٹرون کا اضافہ کریں تو وہ آکسیجن 17 بن جاتا ہے, لیکن آکسیجن 17 سٹیبل نہیں ہے, کچھ وقت کے بعد یہ ڈیکے کرتا ہے. آکسیجن 18 اس سے زیادہ انسٹیبل ہے. آکسیجن 19 تو شاید کبھی دیکھا ہی نہیں گیا ہے, اگر دیکھا گیا تو بہت مختصر وقت کے واسطے. تو ایک توازن ہوتا ہے نیوٹرونز اور پروٹونز کی تعداد میں, اور جب وہ بہت زیادہ ہٹ جاتا ہے توازن سے تو پھر وہ نیوکلیس سٹیبل نہیں رہ سکتا. اگر آپ ہیوی نیوکلیائی کی طرف جائیں, مثال کے طور پر سیسا یعنی لیڈ, تو اس میں 82 پروٹون ہیں اور 126 نیوٹرونز ہیں. اگر ایک اور نیوٹرون آپ اس میں شامل کریں تو وہ انسٹیبل ہو جاتا. غرض یہ کہ نیوکلیس ایک کافی کمپلیکیٹڈ اسٹرکچر ہے, اور اس میں الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے, اسٹرانگ فورس ہے, اور اگرچہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کون سا نیوکلیس سٹیبل ہے اور وہ کوانٹم میکینکس کے حوالے سے ہم معلوم کر چکے ہیں, لیکن اس کو یہاں پر ایکسپلین کرنا اس وقت ممکن نہیں ہے. اب چلیے میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ مختلف عناصر کی مختلف ہاف لائفز کتنی ہوتی ہیں. یہاں پولونیم سب سے پہلے دیکھیے, جس کی ہاف لائف 1.64 ٹائمز 10 to the power -4 سیکنڈز ہے, جس کا مطلب یہ کہ پلک جھپکتے میں یہ ختم ہو جاتا. کرپٹون 3.16 منٹس تک رہتا ہے. اسٹرونشم 28 سال تک, ریڈیم 1600 سال تک. کاربن کی ہاف لائف 5730 سال ہے, اور یورینیم کی ہاف لائف 4.5 ٹائمز 10 to the power 9 years. اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جس وقت زمین بنی تھی اور اس کو بنے ہوئے 4.5 ارب سال ہوئے ہیں, 4.5 ٹائمز 10 to the power 9 years, تو اس وقت سے لے کر آج تک یورینیم کی تعداد نصف ہو گئی ہے. تو جتنا کچھ شروع میں تھا اس کا اب آدھا رہ گیا. اب یہ ساری باتیں ہم ایک خاص ایلیمنٹ کے حوالے سے سمجھیں گے. مثال کے طور پر ریڈون گیس ڈیکیز ٹو پولونیم. ریڈون کا ایٹامک نمبر 222 ہے, پولونیم کا 218 ہے, اور یہ ڈیکے ایک الفا پارٹیکل کے خارج ہونے سے ہوتا ہے. اس کی ہاف لائف 3.8 ڈیز ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ اگر ہم 20,000 ایٹمز سے شروع کریں تو 3.8 دنوں کے بعد ریڈون کے 10,000 ایٹم بچ جائیں گے اور 10,000 ایٹم پولونیم کے پیدا ہوں گے. اگر ہم مزید ایک ہاف لائف ٹھہریں تو پھر 5,000 ایٹم ریڈون کے ہوں گے اور 15,000 ایٹم پولونیم کے.
تو اس طرح سے پولونیم کی تعداد بڑھتی جائے گی اور ریڈون کی کم ہوتی چلی جائے گی. اب چلیے ایک سوال حل کرتے ہیں. In a lab, there is 2 micrograms of pure silicon, which has a half-life of roughly 2.5 hours. How many nuclei are present initially and how many are left after 4 hours? تو ہمارے پاس 2 مائکروگرام ہیں، جس کا مطلب یہ کہ اگر آپ ایک نمک کا دانہ لیں اور اس کا 1000واں حصہ کریں تو پھر یہ اس کے برابر ہوگا. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس سیمپل کے اندر ایٹمز کی تعداد کتنی تھی. اب چونکہ سلیکون کا ایٹامک نمبر 31 ہے، اس کا مطلب یہ کہ 31 گرام میں ایووگیڈروز نمبر آف ایٹمز ہوں گے اور یہ تعداد 6.10 to the power 23 ہے. چنانچہ 2 مائکروگرام میں تعداد بنتی ہے 3.89 times 10 to the power 16 نیوکلیائی کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں ہمارے پاس اتنے ایٹمز تھے. اب چونکہ یہ ڈیکے ہو رہا ہے اور اس کا ڈیکے کانسٹنٹ ہمیں معلوم ہے. ڈیکے کانسٹنٹ ہمیں کیوں معلوم ہے؟ اس لیے کہ ہمیں ہاف لائف معلوم ہے. تو چلیے ڈیکے کانسٹنٹ نکالتے ہیں. لیمڈا از اکول ٹو log of 2 ڈیوائڈیڈ بائی دا ہاف لائف ٹی ٹو دا ہاف. یہاں پر log 2 کی قیمت 0.693 ہے تو ادھر سے لیمڈا کی قیمت نکلتی ہے 7.7 times 10 to the power -5 seconds inverse. چنانچہ ادھر n equals n naught e to the minus lambda t میں لیمڈا جب ڈالا جائے گا تو وہاں سے پھر n کی قیمت نکلتی ہے اور ادھر ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ 4 گھنٹے کے بعد n کی تعداد بنتی ہے 1.3 times 10 to the power 16 نیوکلیائی کی. n equals n naught e to the minus lambda t کو لا آف ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کہتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم آثار قدیمہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ یہ کب بنے تھے، یا جب کبھی مردہ جانور یا انسان ملتے ہیں تو یہ معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ کب مرے تھے. اس کا اصول میں اب واضح کرنا چاہتا ہوں. جب کوئی جاندار کھاتا ہے تو اس سے کاربن جسم کے اندر داخل ہوتا ہے اور کاربن کی 2 قسمیں ہیں، 2 آئسوٹوپس ہیں، ایک کاربن 12 ہے اور ایک کاربن 14 ہے. کاربن 12 تو سٹیبل ہے، ڈیکے نہیں کرتا، لیکن کاربن 14 کچھ وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے، اپنے ہاف لائف کے بعد اس کی تعداد آدھی ہو جاتی ہے وغیرہ. تو جب کوئی جانور یا انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کی خوراک بھی بند ہو جاتی ہے. اب ابتدا میں جتنی کاربن اس کے اندر موجود تھی، کاربن 12، اس کی تعداد تو نہیں بدلے گی، لیکن کاربن 14 کی تعداد کم ہوتی چلی جائے گی. اب کاربن 14 کی تعداد اور کاربن 12 کی تعداد ایک زندہ جاندار میں اور ہے اور ایک مردہ جانور یا انسان میں اور ہوگی. چلیے اب ہم اس کا حساب لگاتے ہیں. جب کوئی جاندار مر جاتا ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرنے کی صلاحیت بھی ختم ہو جاتی ہے. چنانچہ کاربن 14 اور کاربن 12 کا ریشیو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا جاتا ہے. چونکہ کاربن 14 کی ہاف لائف 5730 ایئرز ہے، اس واسطے ہم یہ جانتے ہیں کہ لیمڈا کی قیمت کیا ہے. اگر ہم کسی جاندار میں سے کاربن کا سیمپل نکالیں تو اس میں دونوں قسمیں ہوں گی، کاربن 14 کاربن 12، اور اس میں سے ریڈیو ایکٹیویٹی نکلتی ہے، بہت کم ہے لیکن ہے، اور اس کو ہم ایکٹیویٹی کہتے ہیں. ایکٹیویٹی مینز ہاؤ مچ ریڈیو ایکٹیویٹی از بینگ پروڈیوسڈ فرام دس سیمپل. اس کے یونٹس ہیں بیکرل پر گرام، اور ایک نارمل کاربن کے سیمپل میں 0.23 ایکٹیویٹی ہے، یعنی کہ 0.23 بیکرلز پر گرام. لیکن اگر کوئی مردہ جانور سے یہ کاربن کا سیمپل نکالا جائے تو یہ مختلف ہوگا، کیونکہ اس میں کاربن اندر آنا تو بند ہو گیا. جس وقت وہ جاندار ختم ہو گیا اس وقت کاربن کی انجیکشن ختم ہو گئی. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یہ کوئی 20-30 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک لاش برآمد ہوئی تھی. یہ کوئی ایسا شخص تھا جو پہاڑ کے اوپر سے گزر رہا تھا تو برف پڑنے سے وہ وہیں پر ختم ہو گیا.
ظاہر تھا کہ یہ کوئی بہت پرانی بات ہے، اور جب اس شخص کی لاش سے ایک سیمپل لے کر لیبارٹری میں اینالائز کیا گیا تو اس سے اس کی عمر پتہ چلی. وہ اس طرح سے کہ یہاں جو ایکٹیویٹی پائی گئی تھی اس کی مقدار تھی 0.121 بیکرلز پر گرام. چنانچہ اگر آپ یہاں پر لیمڈا کی قیمت نکالیں تو وہ 1.21 ٹائمس 10 to the power -4 پر ایئر بنتی ہے. اس سے آپ یہ جان سکتے ہیں کہ ٹی کی قیمت کیا ہے، اس لیے کہ 0.121 is equal to 0.23 times e to the minus lambda into t. ادھر سے ٹی کی قیمت نکلتی ہے 5300 سال. تو یہ شخص اس وقت ختم ہو گیا تھا، کسی برف باری کے نتیجے میں حادثہ ہوا، خدا جانے، لیکن یہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ 5300 سال پہلے مرا تھا، کیونکہ جو کاربن 14 کے ایٹمز کی تعداد ہے وہ کم ہو گئی تھی بنسبت نارمل کاربن کے. اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر کاربن کی تعداد کم ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر تو ہر طرف کم ہونی چاہیے، مگر یہ بات درست نہیں ہے، اس واسطے کہ جب نائٹروجن کے ایٹم سے ایک نیوٹران ٹکراتا ہے، اور وہ نیوٹران تو کئی مختلف جگہوں سے آ سکتا ہے، کاسمک رے سے آ سکتا ہے اور جگہوں سے آ سکتا ہے، تو پھر کاربن 14 کی تعداد نارمل میٹر میں ایک مستقل لیول پر رہتی ہے. یہ بات تو کاربن 14 کی تھی، لیکن اگر ہم اس سے زیادہ پرانی چیزوں کا معلوم کرنا چاہیں تو وہ بھی ممکن ہے. خاص طور پر اگر ہم بہت پرانی چیزوں کی عمر جاننا چاہیں تو اس کے لیے یورینیم 238 سب سے یوزفل ایلیمنٹ بنتا ہے، اس لیے کہ اس کی ہاف لائف 4.5 ٹائمس 10 to the power 9 ایئرز ہے. اب تک تو میں نے آپ کو صرف یہ بتایا کہ ایک نیوکلیس عدم استحکام کا شکار ہو سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ کس طرح سے ٹوٹتا ہے. اس کے 3 مختلف ٹوٹنے کے رستے ہو سکتے ہیں اور 3 مختلف قسم کی تابکاریاں اس سے خارج ہو سکتی ہیں، جن کو ہم الفا، بیٹا اور گاما ریڈیشن کہتے ہیں. تو چلیے سب سے پہلے الفا ریڈیشن کی بات کرتا ہوں. الفا پارٹیکل آپ جانتے ہیں اس میں 2 پروٹون اور 2 نیوٹران ہوتے ہیں. تو کوئی سا بڑا نیوکلیس لیجئے، اس کے اندر پروٹون اور نیوٹران ہوتے ہیں اور وہ گھومتے رہتے ہیں اندر، مگر ایک ٹولہ ان کا بن جاتا ہے 2 پروٹونز اور 2 نیوٹرانز کا. یہ سمجھ لیجئے کہ کسی وجہ سے 2 پروٹونز اور 2 نیوٹرانز کی بڑی دوستی بنتی ہے. تو یہ الفا پارٹیکلز اندر گھومتے رہتے ہیں، لیکن اگر یہ نیوکلیس اسٹیبل نہیں ہے اور ٹوٹنے کے چکر میں ہے تو پھر زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ پورا الفا پارٹیکل اس نیوکلیس سے کبھی نہ کبھی باہر نکل آئے گا، اور جب باہر نکل آئے گا تو اس کو ہم الفا ریڈیو ایکٹیو ڈیکے کہتے ہیں. اور بہت سے عناصر ہیں جو الفا ریڈیشن سے 2 یا 2 سے زیادہ نیوکلیائی میں ٹوٹ جاتے ہیں. اب اس کو کیسے سمجھا جائے، اس کے لیے ہمیں کوانٹم میکینکس کی ضرورت پڑتی ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک پوٹینشل ویل ہے اور یہ الفا پارٹیکل اس کے اندر بندھا ہوا ہے. تو کبھی وہ مرکز سے یوں جاتا ہے، پھر ٹکرا کر واپس آتا ہے اور یوں چلتا رہتا ہے. کبھی اس کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی کہ وہ پھلانگ کر دوسری طرف جا سکے، اس نیوکلیس سے آزاد ہو سکے. لیکن کوانٹم میکینکس کا کہنا ہے کہ کچھ وقت کے لیے وہ کنزرویشن آف انرجی کی خلاف ورزی کر سکتا ہے. ڈیلٹا ای ڈیلٹا ٹی از ایچ بار، پلانکس کانسٹنٹ. چنانچہ ایک پل کے لیے وہ اتنی انرجی حاصل کر لیتا ہے کہ وہ اس دیوار کو پھلانگ کر اس نیوکلیس سے بھاگ سکتا ہے، اور اس کو ہم الفا ڈیکے کہتے ہیں. اب چلیے بیٹا ڈیکے کی میں بات کرتا ہوں. اب بیٹا پارٹیکلز دراصل الیکٹرانز ہوتے ہیں، اور اس زمانے میں جب اس کو بیٹا ڈیکے کہا گیا تھا اس وقت یہ نہیں پتا تھا کہ جو پارٹیکلز نکل رہے ہیں وہ الیکٹرانز ہیں. چنانچہ اس کو کوئی سا نام دینا تھا، اس کو بیٹا کہا گیا. لیکن آج ہم یہ جانتے ہیں
کہ جب ایک نیوکلیس ڈیکے کرتا ہے تو اس میں سے جو بیٹا ریز نکلتے ہیں وہ دراصل الیکٹرانز ہیں یا الیکٹرانز کا اینٹی پارٹیکل ہے جس کو پوزیٹران کہتے ہیں. پوزیٹران کیا ہوتا؟ یہ ایک الیکٹران ہی ہے لیکن اس کا چارج پازیٹیو ہے. اس کو آپ پازیٹیو الیکٹران کہہ سکتے ہیں. چنانچہ اگر آپ کوئی سا ریڈیو ایکٹیو سیمپل یہاں پر رکھیں اور باہر ایک میگنیٹک فیلڈ ہو تو جیسا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں جب پارٹیکلز باہر نکلتے ہیں تو الفا پارٹیکلز ایک طرف ہو جاتے ہیں اور بیٹا پارٹیکلز دوسری طرف ہو جاتے ہیں. اگر یہ الیکٹرانز ہیں تو وہ سیدھے ہاتھ کی طرف جائیں گے اور اگر پوزیٹرانز ہیں تو وہ الٹے ہاتھ کی طرف جائیں گے, لیکن ان کا کرویچر زیادہ ہوگا کیونکہ یہ ہلکے ہیں. آپ یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی تیسری چیز ہے, پارٹیکل ہے یا کچھ اور ہے جو نہ اس طرف جاتی ہے نہ اس طرف, سیدھے نکلتی ہے اور جس کے اوپر میگنیٹک فیلڈ کا کوئی اثر نہیں ہے. یہ گاما رے ہے جو دراصل فوٹون ہے, یعنی کہ لائٹ کا پارٹیکل ہے. گاما ریڈیشن اس وجہ سے پیدا ہوتی ہے کہ نیوکلیس ایک لیول سے دوسرے لیول میں جاتا. اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں نے ایٹمز کی بات کی تھی اور یہ کہ روشنی ایٹموں میں سے کس طرح سے نکلتی ہے, تو اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ ایٹم کے اندر لیولز ہوتے ہیں اور جب ایک لیول سے دوسرے لیول میں الیکٹران جاتا ہے, یعنی کہ جب ایٹم اس لیول سے اس لیول میں پہنچتا ہے تو اس میں سے ایک فوٹون خارج ہوتا ہے. اسی طرح نیوکلیس کے لیولز ہوتے ہیں. اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. یہ دیکھیں کہ اگر بہت سے لوگ ایک کمرے میں آتے ہیں اور اس کمرے میں کرسیاں ہیں تو وہ یا تو اس کرسی پہ بیٹھ سکتے ہیں یا اس پہ, کہیں درمیان میں تو نہیں بیٹھ سکتے. تو اسی طرح سے ایک ایٹم اور ایٹم کا نیوکلیس چند ہی لیولز میں ہو سکتا ہے, وہ درمیان میں نہیں ہو سکتا. اس کو کوانٹائزیشن کہتے ہیں اور یہ کوانٹم میکینکس کا نتیجہ ہے. چنانچہ ایک نیوکلیس کے اندر چند مخصوص لیولز ہوتے ہیں اور ایک لیول سے دوسرے لیول میں جانے سے گاما رے نکلتی ہے. یہ ہے تو فوٹون, جس طرح ایک ایٹم میں فوٹون ہوتا یا اس سے نکلتا, لیکن اس کی انرجی MEV میں ہوتی ہے, یعنی کہ ملینز آف الیکٹران وولٹس بجائے اس کے کہ الیکٹران وولٹس میں ہو. اب یہ ہے گاما ریڈیشن, لیکن اب میں بیٹا ریڈیشن کی طرف دوبارہ لوٹتا ہوں اس لیے کہ یہ بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے. اگر بیٹا ریز یا بیٹا ریڈیشن یا بیٹا ڈیکے نہ ہوتا تو کبھی ہمیں سورج سے روشنی نہیں ملتی, کبھی اس سے گرمی نہیں ملتی. چنانچہ اس کو اب بہتر طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. بیٹا ڈیکے میں بنیادی طور پر ایک نیوٹران پروٹون الیکٹران اور ایک تیسرے پارٹیکل میں تبدیل ہو جاتا ہے جس کو نیوٹرینو کہتے ہیں. اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. یہ دیکھا گیا کہ اگر ایک آزاد نیوٹران یہاں رکھا جائے تو وہ الیکٹران میں اور پروٹون میں تبدیل ہو جاتا. میگنیٹک فیلڈ میں رکھنے سے الیکٹران ایک طرف جاتا, پروٹون دوسری طرف جاتا. لیکن اس سے مومنٹم بیلنس نہیں ہوتا. یہ ممکن ہے کہ یہ چیز اگر کھڑی ہو, نیوٹران اگر کھڑا ہو تو پروٹون اس طرف جائے اور الیکٹران اس طرف جائے, جس کا مطلب یہ کہ یہاں پر مومنٹم بیلنس نہیں ہو رہا. تو وولفگینگ پاؤلی جو ایک جرمن سائنسدان تھا, اس نے کہا کہ نہیں, کوئی تیسرا پارٹیکل بھی ہونا چاہیے, اور اس نے اس کو نیوٹرینو کا نام دیا. نیوٹرینو اس واسطے کہ یہ ایک نیوٹرل پارٹیکل ہے جس کا کوئی چارج نہیں ہے اور جو عام مادے کے ساتھ بہت کم انٹریکٹ کرتا. چنانچہ بیٹا ڈیکے میں نیوٹران پروٹون اور الیکٹران اور نیوٹرینو میں تبدیل ہوتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک نیوکلیس کے اندر پروٹون, نیوٹران, پوزیٹران اور نیوٹرینو میں تبدیل ہو. تو یہ دونوں ڈیکیز ممکن ہیں, اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اگرچہ اے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی, لیکن بیٹا ڈیکے میں Z+1 بن جاتا ہے, جس کا مطلب یہ کہ جب ایک نیوٹران پروٹون میں تبدیل ہوتا ہے تو
اس نیوکلیس کے چارج میں ایک کا اضافہ ہوتا ہے، اس واسطے کہ ایک الیکٹران نکلا، چارج کو بیلنس رکھنے کے واسطے زیڈ میں ایک کا اضافہ ہوا. لیکن اگر ایک پروٹون نیوٹران میں تبدیل ہوتا تو پھر زیڈ میں کمی آ جاتی ہے، اور پھر جو فائنل نیوکلیس ہے اس میں Z-1 ہوگا. جو قوت بیٹا ڈکے کا سبب بنتی ہے اس کو ویک نیوکلیئر فورس کہا جاتا ہے، اور یہ ویک نیوکلیئر فورس نیوٹران کو پروٹون، الیکٹران اور نیوٹرینو میں تبدیل کرتی ہے. اس کو ویک فورس کیوں کہا جاتا ہے؟ اور سب سے پہلے یہ کہ اس کو فورس کیوں کہا جاتا ہے. اب یاد رہے کہ فورس وہ چیز ہے جو تبدیلی لاتی ہے. اگر ہم نیوٹنز لا کے حوالے سے سمجھیں تو فورس کازز چینجز ان مومنٹم F = dp/dt. یہاں پر نیوٹران پروٹون اور دوسرے پارٹیکلز میں تبدیل ہوا تو وہ تبدیلی کا باعث ہے، وہ ایک فورس کی وجہ سے ہے، اور اس کو ہم دا ویک فورس یعنی کہ کمزور قوت کہتے ہیں. کمزور کیوں، ویک کیوں؟ وہ اس واسطے کہ اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. ایک نیوٹران اگر یہاں پر رکھا جائے تو تقریباً 11 منٹ کے بعد یہ ختم ہوگا. اس کے برعکس اسٹرانگ فورس سے جو ریئیکشنز وابستہ ہیں وہ تو بہت جلدی ہوتے ہیں. چنانچہ یہ قوت کمزور ہے مگر یہ عمل ضرور کرتی ہے، اور اگر آپ اس فورس کو ختم کر دیں اور بیٹا ڈکے ہونا بند ہو جائے تو پھر سورج میں سے کوئی گرمی، کوئی روشنی نہیں نکلے گی اور ساری کائنات تاریک ہو جائے گی. یہ میں نے آپ کو بہت مختصراً بتایا ہے بیٹا ڈکے کے بارے میں، لیکن اب چونکہ وقت کم ہے تو سب سے آخر میں اس سوال پر آتا ہوں کہ یہ نیوکلیائی آئے کہاں سے. اب شاید آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ بس جس وقت کائنات بنی اس وقت سے ہیں، مگر یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اگر ہم ابتدائی کائنات کے وقت پہ جائیں تو اس وقت یعنی کہ 10⁻12 سیکنڈز پر تو کوئی نیوٹرونز پروٹونز نہیں تھے، یا تھے تو بس ابھی بن ہی رہے تھے اس وقت پہ. اور جب کائنات ٹھنڈی ہوئی تو اس وقت صرف ہائیڈروجن کے ایٹمز موجود تھے. اب وہ ہائیڈروجن کے ایٹمز یا ہائیڈروجن یا پروٹونز آپس میں ٹکرا کر ان سے کچھ دیگر عناصر بنے. ان میں ڈیوٹیریم، لیتھیم، بیریلیم اور جو چند ہلکے ایلیمنٹس ہیں وہی بنے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری دنیا میں، کم از کم ہماری زمین پر، ہائیڈروجن اگرچہ ہے تھوڑی بہت، لیکن یہاں تو بھاری عناصر جیسے لوہا اور سیسا اور ایلومینیم وغیرہ یہ تو کافی مقدار میں ہے. یہ ابتدائی کائنات کے وقت نہیں تھے، یہ بنے ستاروں کے اندر. تو اب مجھے تھوڑا سا اور پیچھے چلنا. جو ہمارے ارد گرد مادہ ہے یہ اس وقت سے آیا جب کوئی ستارہ پھٹا، اور اس کے پھٹنے سے مادہ کائنات میں یوں منتشر ہوا اور پھیلتا چلا گیا، اور پھر جب کافی آگے تک نکل گیا تو کشش ثقل کے باعث یہ جمع ہونے لگا. ہماری زمین اس طرح سے بنی. اب ہم ایک پھٹے ہوئے ستارے کے نتیجے میں یہاں پر موجود ہیں، اور جو عناصر ہم زمین پر دیکھتے ہیں، پاتے ہیں، وہ ابتدائی کائنات کے وقت نہیں تھے. They came from inside stars. اس بات کے حق میں بہت سی دلیلیں ہیں اور بہت سے شواہد ہیں جو اگر وقت ہوتا تو میں آپ کے سامنے پیش کرتا. نیوکلیئر فزکس دراصل ایک بڑا وسیع مضمون ہے، اور آج تو بس ہم نے اس کی ابتدا ہی کی ہے.